مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، غفران کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، روزوں کی آمد مرحبا، گل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان ہے، تجھے پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھے پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، کہ خدا نے تجھے میں ہی نازل کیا قرآن ہے، کہ خدا نے تجھے میں ہی نازل کیا قرآن ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، غفران کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، بھائیوں بہنوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، کم ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے، باہر
رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ رمضان کی آمد، غفران کی آمد، رحمت کی آمد، روزوں کی آمد، سحری کی آمد، مرحبا گل اٹھا ہے چار سو، پھر آمد رمضان ہے، اور دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، رحمت کی آمد، غفران کی آمد، سحری کی آمد، روزوں کی آمد، ذرا مل کر بولو رمضان کی آمد، مرحبا صد مرحبا رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان
کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ رکبے داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد و تحریک جاری رہے، صلو علی الحبیب علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1433 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 29ویں شب ہے اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار عاشقان رسول اور عاشقان رمضان ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جمع ہیں اور ناظرین بھی الحمدللہ امید ہے کہ دنیا میں مختلف مقامات پر استقبال رمضان کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں اس وقت شریک ہوں گے. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار وغیرہ شرعاً جائز نہیں. اگر آپ اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہوں گے تو ضمناً کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبل اس کے کہ ہم استقبال رمضان کے سلسلے میں بیان کریں اور سنیں، ثواب میں مزید اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا اور کرواتا ہوں. آپ یہ نیت کریں کہ اچھی نیتیں کرتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یہ پیروی کروں گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلاء کلمۃ الحق کروں گا. لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، قفل مدینہ کی رغبت دلاؤں گا.
نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر دوران بیان اور ویسے بھی بیٹھے ہوئے حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا، قہقہہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے مجتنب رہوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کے اس بیان کا ثواب، ایصال ثواب، اللہ کی رحمت آج کے اس بیان پر اور اب تک کی میرے پاس جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین۔ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، مجدد الفیضانی، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، اور خصوصاً بالخصوص بلبل روضہ رسول مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری، جن کی آج شب وصال ہے، 29 شعبان المعظم کو انہوں نے پردہ فرمایا تھا۔ ہم سب کے عزیز و رشتہ دار اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جنہوں نے 25 ماہ یا 12 ماہ کے سفر کیے یا کر رہے ہیں، یا وقف مدینہ، اور مدنی انعامات کے وہ عاملین جو روزانہ اکثر فکر مدینہ کر کے 10 تاریخ کے اندر اندر مدنی ماہ کی اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت باب المدینہ میں 9 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اور یوں تو سینکڑوں ہزاروں مقامات پر دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں ہفتہ وار۔ تو آج کا یہ اجتماع چند اجتماعات میں مسجد سے متصل میدانوں میں براہ راست دیکھا بھی جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دل کو بڑی خوشی ہے کہ ان قریب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ فی الحال خوشی ہے، اللہ کرے واقعی ہم ماہ رمضان المبارک سے مل بھی جائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ ملاپ ہو اور ادب و احترام بجا لانے میں کامیابی نصیب ہو۔
اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور عاشقان رمضان، خدا رحمان عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب کافی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یہ وہ پیارا 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 میٹھا 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 ماہ رمضان ہے کہ اس کا ذکر خیر تو قرآن میں بھی ہوا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ تو اے عاشقان رمضان، اس ماہ مبارک کا ذکر بے شک قرآن میں ہے، بلکہ قرآن نازل بھی اسی ماہ رمضان میں ہوا ہے، اسی سے اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ تو جس نے ماہ رمضان کو پایا اس نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، روزے فرض ہیں، اور اب یہ شرط ہے کہ کس پر فرض ہے؟ عاقل بالغ مسلمان ہونا بھی اس کا شرط ہے۔
اب بیمار کا اس میں ذکر ہے کہ بیمار یا سفر میں جو ہو وہ قضا کرے گا، قضا کر سکتا ہے۔ اب بیمار کیسا ہو، سفر کس طرح کا ہو، سفر کی تعریف کیا ہے، یہ پھر اس کی الگ ڈیٹیل ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو نزلہ ہو گیا، معمولی سا بخار آ گیا اور آپ بولیں کہ قرآن میں ہے کہ روزہ وہ بعد میں رکھ لے، تو یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ تو اس کے تفصیلی مسائل الحمدللہ فیضان رمضان جس کی روشنی میں اس وقت میں آپ کی خدمت میں استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں بیان کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو اس میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، ماہ رمضان کے فیضان کی تو کیا ہی بات ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ تو جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رمضان، جھوم جائیے۔ خدا حنان و منان جل جلالہ کا کس قدر عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث مبارک کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں۔ اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمی بھی موجود کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کام ہے۔ تو اب اے عاشقان رمضان، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کہ اب، بھائیو بہنوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کہ اب، پڑھ
پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، نادان ہے، ہاں نادان ہے۔ تو اے اللہ نے نادانوں میں نہ کرنا، ہمیں عاشق رمضان، حقیقی عاشق رمضان بنا دینا، کہ ہم روزے بھی رکھیں، تراویح بھی 300 دن پڑھیں، کہ ہمارے بعض نادان 5 دن 6 دن تراویح پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اب چھٹی ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ تو سارا ہی سال عشاء کی نماز فرض ہے، تراویح سنت ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن نماز عشاء تو سارا ہی سال فرض ہے، کبھی بھی معاف نہیں۔ پھر یہ کہ وہ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح سنت ہے اور سنت الموقدہ ہے، نہ کہ 5 رات میں ختم قرآن کر دیا تو چھٹی ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ سارا ہی مہینہ تراویح پڑھنی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان، سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، حبیب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ تو جھومتے جائیے اور سنتے جائیے۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، انشاءاللہ ان قریب چاند رات ہوگی، یا کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، تو اس میں کیا ہوگا چاند رات میں؟ پھر سے سنو۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ مزید سنیے، جھومیے۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، سبحان اللہ، نمبر 3 بھی کیا ہے؟ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اے عاشقان رمضان، جنت کی تیاری کیجیے۔ نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ یعنی رمضان مبارک کی جب آخری شب آتی ہے، لیلۃ القدر ہونا اس کا ضروری نہیں، جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
اب بتائیے اتنا پیارا 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 میٹھا 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 شہد سے بھی کروڑوں اربوں خربوں گنا میٹھا ماہ رمضان آنے والا ہو اور اپنا دل خوش کاہے کو نہ ہو، ہے نا؟ یہ تو بڑی بدنصیبی ایسوں کی کہ جی یہ سوچیں کہ معاذ اللہ اب تو صاحب دن کو کھانا بھی نہیں ملے گا اور روزہ رکھنا پڑے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اربوں خربوں بار معاذ اللہ کہ ایسی سوچ سے پہلے ہماری بس ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت مل جائے ہم کو، کہ اللہ جو عبادت فرض کرے اس کو کوئی بوجھ سمجھے. دیکھیں نفس پر اگر وہ گرا ہے تو نفس پر تو گرا ہی ہے، بیان کرنا بھی نفس پر بعض اوقات گرا ہوتا ہے اور سننا بھی گرا ہوتا ہے، اجتماع میں آنا بھی گرا ہوتا ہے نفس پر، نماز پڑھنا بھی باری گرا مانے برڈن پڑتا ہے، نفس پر نماز کا بھی برڈن پڑتا ہے. لیکن نماز یا روزے کو جو واقعی بوجھ سمجھے اپنے لیے کہ یہ کہاں فرض ہو گئے، یہ رمضان کہاں پڑا کہ اب تو روزے رکھنے پڑیں گے، بھوکا رہنا پڑے گا. رمضان المبارک کے روزوں کو نعوذ باللہ فرض روزوں کو کوئی بوجھ سمجھے اپنے لیے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اسی طرح نماز کو بھی کوئی بوجھ سمجھے تو نماز تو یہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. البتہ نفس پر بوجھ پڑتا ہے، نفس تو وہ یہ کفر نہیں ہے، تو نفس پر تو بوجھ پڑتا ہے لیکن خود بوجھ سمجھے اس کو کہ یہ کام فرض ہو گئی، نماز کا پڑھنا پڑے گی، پڑھنا پڑتی ہے پانچوں وقت، روزے فرض ہو گئے، یس لو اب پھر نماز کا وقت آ گیا، اب نماز پڑھنی پڑے گی، یہ کہاں یار فرض ہو گئی. تو اس طرح کوئی نعوذ باللہ اس طرح ذہن بنائے، اس طرح جملہ کہے یا دل میں ذہن بنا لے اس طرح، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جبکہ یہ کفری عقیدہ یہ بنا لے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کبھی بھی اللہ کی عبادت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. رمضان بوجھ نہیں بلکہ بوجھ اتارنے والا مہینہ ہے. یعنی یہ بتائیے کہ گناہ سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا بوجھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو گناہوں کا بوجھ ہمارا اتارا جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کا خوش دلی سے انتظار کیجئے، اس کا استقبال کے لیے تیار رہیے. کل بھی چاند دیکھنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں پاکستان میں تو کل 29 ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں غالباً کل 30 ہے، تو وہاں تو امید ہے کہ چاند رات کل ہو جائے. ہمارے ہاں کچھ ہم کہہ نہیں سکتے اٹکل سے کہ کل ہو جائے گا، تو صاحب اس جغرافیائی یوں ہے تو فلاں یوں ہے تو سائنسدان یوں کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں. اس کا دار و مدار چاند کی رویت پر، رویت ہلال میں نے چاند دیکھنا، چاند دیکھے جانے پر ہی دار و مدار ہے سارے اسلامی مہینوں کا، کیلنڈر پر نہیں ہے. یہ ذہن رکھیے گا. یہ مصری تاریخ جو بیان کی جاتی ہے یہ غلط ہے. صحیح تاریخ وہی ہے جو چاند دیکھنے سے متعین ہوتی ہے، طے ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. دیکھا آپ نے اے عاشقان رمضان، ماہ رمضان میں رحمتوں کی چھما بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے. بوجھ اترتا ہے نا رمضان میں. گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. توبہ کرنے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں. یہ یوں کر لیتے نا، ہنستے ہنستے بازو کا جو یوں کرتے ہوتے یا کان پکڑتے، حقیقت میں یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ تو ندامت اس کے لیے شرط ہے، شرمندگی. الندم و توبۃ، شرمندگی توبہ ہے. تو توبہ کرنے کا طریقہ فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت جلد
اول کا ایک باب ہے. تو فیضان رمضان کے صفحہ 23 پر طریقہ لکھا ہے. جو گناہ توبہ کا طریقہ، جو گناہ ہوا خاص توبہ کرنے کا طریقہ، جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے. مثلا جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرے، یا اللہ میں نے جو یہ جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا. توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، جب بھی توبہ ہے. اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور عاشقان رمضان، اللہ تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے. رمضان المبارک کی برکتیں تو دیکھو. ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام، یہاں قیام سے مراد تراویح ہے، تطوع یعنی سنت ہے. جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے، 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی غم خاری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو. ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے.
یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی ابتدائی یعنی درمیانی دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار یعنی توبہ کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اے عاشقان رمضان، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پیارے پیارے رمضان سے بس جلدی 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 یعنی جلدی معاف کیجئے جلدی نہیں کہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پیارے پیارے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے ماہ رمضان سے سلامتی کے ساتھ ملا دے۔ ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان 2 باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس میں بندے کی بے نیازی نہیں ہے، ہر وقت اس کے بارے میں چوکن نہ رہے، بے نیاز نہیں ہے اس میں، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ مغفرت ہو ہی گئی، جہنم سے آزادی مل ہی گئی، اس کی ہمارے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں، یقینی قطعی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے بے نیاز اور لاپرواہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب بتائیے ایسا پیارا مہینہ جس کی آپ نے برکتیں سنی کہ خالی کھجور کھلا دے، پانی کا گھونٹ پلا دے، فضیلت کیسی؟ روزہ دار کو روزہ افطار کراتے وقت افطار کروائے، ہے نا، چاہے کھجور سے چاہے پانی سے، تو کیا فضیلت؟ گناہوں کے لیے مغفرت، گردن یعنی دوزخ سے آزادی، گناہوں سے بخشش، دوزخ سے آزادی، اور روزہ دار جیسا ثواب، اور نہ روزے دار کے ثواب میں کمی ہو، یعنی کتنا ثواب ملا، یعنی کسی کو روزہ دار کو کوئی پانی کا گھونٹ بھی پلا دے افطار کرانے میں تو کیا ثواب ملے گا؟ مغفرت ہو جائے گی، مغفرت کا حقدار ہو جائے گا، جہنم سے آزادی کا حقدار ہو جائے گا، اور روزہ دار جیسا اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے روزہ رکھا ہے، جس کو افطار کروایا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب روزہ دار کو کھجوریں کھلا دیں گے، پانی بھر کے پلا دیں گے اور ہم روزے نہیں رکھیں گے، روزے دار جیسا ثواب اپنے کو سستے میں مل جائے گا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو روزہ رکھنا تو فرض ہی ہے، نہیں رکھے گا تو گناہگار جہنم کا حقدار ہے۔ تو اس لیے روزہ دار کو افطار کرانے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ رمضان کے روزے کے فضائل ہیں، اس میں نفلی روزوں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے جب تک کہ محدثین کرام نہ فرمائیں کہ نفلی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے والے کا بھی یہی ثواب ہوگا، کیونکہ اس میں یہ صراحت ہے کہ جو اس میں یعنی اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کا یہ ثواب ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہوتی شریعت میں، نہ
اور قرآن کی تفسیر بالرائے اور حدیث شریف کی شرح، یہ اپنی اٹکل سے، اپنی سوچ سے ہر ایرے غیر نتو خیرے کو کرنے کی چھوٹ نہیں ہوتی. بعض لوگ کر رہے ہیں میڈیا پر بھی آ کر یہ اپنے مطلب بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. جو مفسرین نے لکھا، محدثین نے بیان کیا، ہمیں وہی کرنا ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے یہ ہمارے مبلغین کو تاکید ہے، مبلغات کو بھی تاکید ہے، زبانی بیان نہ کریں، کتابیں دیکھ کر بیان کریں. بہت ساری کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے آپ کو چھاپ کر دے دی ہیں. بغیر دیکھے کسی کو بیان کرتا دیکھیں بھی تو اس کو آپ روک دیں. میری بات یاد دلا دیں کہ الیاس نے منع کیا ہے، اجازت نہیں ہے. غیر عالم کو واز کہنا حرام ہے. جو عالم نے لکھا وہ پڑھ کر، اگر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے پڑھ کر سنا دے، اپنی طرف سے چونکہ چنانچہ نہ کرے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. اذانیں ہو رہی ہیں. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة مقاما محمودا الذي في شفاعته يوم القيامة إنك اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ قرۃ عینی بک یا رسول محمد رسول
حي على الصلاة ولا حول ولا حي على الصلاة ولا حول ولا حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور عاشقان رمضان، بے شک ماہ رمضان کی بے شمار برکتیں رحمتیں ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے. بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے. اور حور عین کہتی ہیں اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی جگہ گھیرے گی جتنی بکریوں کا ایک باڑا دنیا کی جگہ گھیرتا ہے. اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا. بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. تو اے عاشقان رمضان، معلوم ہوا جہاں ماہ رمضان کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرامات کی بشارات ہیں، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں.
اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ مومن اور حدیث پاک میں مومن پر بہتان باندھنا، حدیث پاک میں جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی بھی بات سے نکل جائے۔ ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی کہی بھی بات سے نکل جائے۔ مراد یہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ کے ذریعے یا جس عذاب کا وہ حقدار ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان سرور ذی شان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں میں کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو لرز اٹھیے ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اس طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ یاد رہے آنکھوں کا زنا بدنگاہی، ہاتھوں کا زنا اجنبیہ کو یا شہوت کے ساتھ امرد یعنی بیوٹیفل بوائے کو چھونا ہے، لہذا خبردار 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 ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بدنگاہی اور امرد بینی سے بچائیے۔ حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیجئے یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ آہ صد ہزار آہ بسا اوقات نمازی اور روزہ دار بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار اور غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ماہ رمضان کے عاشقوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سچی پکی توبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ماہ رمضان کی آمد ہو۔ توبہ کر کے صاف ستھرے ہو کر ہم اے کاش ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان سے سلامتی کے ساتھ ملا۔ سلامتی سے مراد جسم کی بھی سلامتی، روح کی بھی سلامتی اور نیکیوں بھری سلامتی، یعنی گناہوں سے بچ کر، یعنی گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی سلامتی ہے۔ ہم اے کاش سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان سے جا ملیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امامہ شریف آقا کی سنت مبارکہ ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے امامے کے 25 مدنی پھول، 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے جمعہ کے روز امامے والوں پر۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحات 660 پر ہے۔ امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹا کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے ہیں۔ الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار
कम अज कम 4 उंगल और ज्यादा ज्यादा आधी पीठ तक, यानी तकरीबन एक हाथ तकरीबन आधे गज का होता है, हाफ यार्ड। इमामा किबला रुख खड़े खड़े बांधिए। इमामे में सुन्नत यह है कि 2.5 गज से कम ना हो, न 6 गज से ज्यादा, और इसकी बंदिश गुंबद नुमा हो। रुमाल अगर बड़ा हो कि इतने पेच आ सकें जो सर को छुपा लें तो वो इमामा ही हो गया, और छोटा रुमाल जिससे सिर्फ 2-1 पेच आ सकें लपेटना मकरूह है। इमामे को जब असरे 9 बांधना हो तो जिस तरह लपेटा है इसी तरह खोले, और अगर यकबारगी और यकबारगी जमीन पर ना फेंक दे। अगर जरूरतन उतारा और दोबारा बांधने की नीयत हुई तो एक एक पेच खोलने पर एक एक गुनाह मिटाया जाएगा। इमामे के 6 तिब्बी फवाइद मुलाजा हूं। नंगे सर रहने वालों के बालों पर सर्दी गर्मी और धूप वगैरह बराह रास्त असर अंदाज होती है। इससे न सिर्फ बाल बल्कि दिमाग और चेहरे भी मुताअस्सिर होता है और सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा इत्तिबा सुन्नत की नीयत से इमामा शरीफ बांधने में दोनों जहानों में आफियत है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक दर्द सर के लिए इमामा शरीफ पहनना बहुत मुफीद है। इमामा शरीफ से दिमाग को तक़वियत मिलती है और हाफिजा मजबूत होता है। इमामा शरीफ बांधने से दायमी नज़ला नहीं होता, या होता भी है तो इसके असरात कम होते हैं। इमामा शरीफ का शिमला निचले धड़ के फालिज से बचाता है, क्योंकि इमामा शरीफ का शिमला निचले धड़ के फालिज से बचाता है, क्योंकि शिमला हराम मग़ज़ को मौसमी असरात मसलन सर्दी गर्मी वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। शिमला सरसाम के मरज के खतरात में कमी लाता है। दिमाग के वरम यानी सूजन के मरज को सरसाम कहते हैं। दिमाग की सूजन को सरसाम कहते हैं। मुहक्किक अल-इत्लाक़ ख़ातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल-क़वी फरमाते हैं, दस्तार मुबारक हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दर अक्सर सफ़ेद दूध वगाहे सियाह अहयानन सब्ज़, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ अक्सर सफ़ेद, कभी सियाह यानी काला और कभी सब्ज होता था। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज रंग का इमामा शरीफ भी सब्ज गुंबद के मकीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सरे अनवर पर सजाया है। दावत इस्लामी ने सब्ज इमामे को अपना शियार बनाया है। सब्ज इमामे की भी क्या बात है। मेरे मक्की मदनी आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर बना हुआ जगमग जगमग करता गुंबद शरीफ भी सब्ज है। आशिकान रसूल को चाहिए कि सब्ज रंग के इमामे से हर वक्त अपने सर को सरसब्ज रखें, और सब्ज रंग भी गहरा होने के बजाय ऐसा प्यारा प्यारा और निखरा सब्ज हो कि दूर दूर से बल्कि रात के अंधेरे में भी सब्ज गुंबद के सब्ज जलवों के तुफैल जगमगाता नूर बरसाता नजर आए। नहीं है चांद सूरज को मदीने की कोई हाजत, वहां दिन रात उनका सब्ज गुंबद जगमगाता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माशाअल्लाह काफी मोतकिफीन उम्मीद है कि इस्तिकबाल रमजान के लिए जल्दी जल्दी आप पहुंचे। तो जिन्होंने इमामा अभी तक नहीं अपनाया वो आज से इमामा अपना ले। माह रमजान बगैर इमामे के नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
یہ اپنے معمولات پورے کرتے ہیں. ہر جمعرات کو اجتماع میں 6 درود شریف پڑھائے جاتے ہیں. یہ جمعرات کے لیے مخصوص نہیں ہے، جمعرات کا تو ایک ہی درود ہے، لیکن یہ سارے 6 ہم پڑھتے ہیں. تو جو جمعرات کا درود ہے وہ پہلے پڑھیں گے. شب جمعرات یعنی ابھی شب جمعرات ہے. اللہم صلی وسلم وبارک، یہ ابھی شب جمعہ ہے. جمعرات و جمعہ کے درمیان شب جمعہ کہلاتی ہے. تو اس کا درود شریف پڑھتا ہوں میں پہلے، پھر آپ کو پڑھاؤں گا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اغلو. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اس درود شریف کی فضیلت نہیں بیان کی تھی بلکہ جس درود شریف کی فضیلت بیان کی تھی وہ پڑھ لیجیے. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت سیدنا احمد صابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ گھر چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. یہ درود پاک میں نے مدنی پنج سورے سے آپ کو پڑھا ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد ہے الحمدللہ. الحمدللہ عز و جل. جہاں ماہ رمضان کی آمد سے بے شمار خوشیاں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، انہی میں مدنی چینل کے مدنی سلسلے بھی ہیں. مدینہ 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 میٹھا 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 مدینہ. اور انہی مدنی چینل کے بابرکت سلسلوں میں نمایاں ترین سلسلہ مدنی مذاکرہ بھی ہے. ہر دل عزیز، سب کا پسندیدہ، معلوماتی، شریعت، طریقت، یعنی ہم اگر غور کریں تو شاید مدنی چینل کے تمامی سلسلے ہمارے مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں. دعوت اہل سنت بھی اسی میں چل رہا ہوتا ہے، روحانی علاج بھی ہے، تو وہ سوال جواب کے سلسلے بھی ہیں، بہت سارے سلسلے اسی میں ہیں. فیضان قرآن بھی آ جاتا ہے، واقعات، مسائل کا حل. تو آپ بھی مدنی مذاکروں میں لازمی شرکت کیجیے. روزانہ ظہر کی نماز کے بعد فیضان مدینہ میں، عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں ماہ رمضان میں ظہر کی جماعت 2:30 بجے ہے، اور انشاءاللہ نماز پڑھتے ہی مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو اذان عصر تک جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پھر اذان عصر جماعت اور اس کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ شروع ہوگا. تلاوت، نعت و مناجات، نیکی کی دعوت، اور انشاءاللہ غروب آفتاب سے پہلے خوب مناجات کی صورت میں دعائیں کی جائیں گی. اس کے بعد فوراً نماز مغرب اور مدنی چینل پر آپ دیکھیں گے سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے اخلاق، پھر جنت کی تیاری، اس کے بعد مدنی خبریں، اس کے بعد دارالفتہ اہل سنت بھی ہوگا، دیگر سلسلے بھی جاری رہیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی کم و بیش 11:15 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو رات وقت مقررہ تک چلے گا. اس سے ختم ہوتے ہی مختصر انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کیا جائے گا مدنی مذاکرے کا، اور پھر براہ راست سلسلہ دیکھیے فیضان سحری، جس میں سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، ٹیلی فون کالز بھی آپ کی لی جائیں گی. تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ فجر کی نماز کے بعد 6:30 بجے ہمارے وہ ممالک جن میں انگریزی زیادہ بولی سمجھی اور سیکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، جن میں افریقی ممالک، یورپین UK ممالک ملک اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں، جہاں سحری اور افطار کے وقت چل رہے ہوں گے مختلف جگہوں پر، تو ان کے لیے خاص 6:30 بجے سے صبح 9:30 بجے تک براہ راست سلسلہ ہوگا،
جو کہ رمضان المبارک ہی رمضان المبارک ہے، اس کی برکتیں لیں گے انشاءاللہ، ماہ رمضان کی برکتیں، بلیسنگ آف ماہ رمضان سمجھیں آپ اس کو، تو وہ ضرور آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی، یہ بھی مدنی چینل پہ براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماہ رمضان المبارک میں ہفتہ وار سنت و برا اجتماع یہ عصر تا مغرب ہوا کرے گا، ماہ رمضان میں عصر تا مغرب ہوا کرے گا۔ تمام مبلغین دعوت اسلامی ہفتہ وار سنت و بھرا جو اجتماع ہوگا اگلے آنے والی جمعرات، تو اس میں انشاءاللہ تعالی قفل مدینہ جو ہمارا جو یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، اس سلسلے میں آپ رسالہ خاموش شہزادہ بیان بھی ہوگا، اور اس پیر کو یوم قفل مدینہ منایا جائے گا انشاءاللہ۔ بابا یوم قفل مدینہ کیسے منائے؟ ٹائم بہت ہی یار، جی بابا، میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا، مائک بھی شروع میں بند تھا تو اس میں بھی کچھ منٹ، اب تو انشاءاللہ 30 دن، یہ تو اعتکاف والوں کا تو روز ہی قفل مدینہ ہونا چاہیے نا، معتکفین تو ابھی سے کمر باندھ لیں، قفل مدینہ، یوم قفل مدینہ، اللہ کرے ماہ قفل مدینہ ہو جائے۔ آمین۔ قفل مدینہ زبان کا یوں ہوتا ہے کہ غیر ضروری بات جو ہے وہ زبان سے نہ نکلے حتی الامکان، ضرورت کی بات ہے وہ بھی اگر ہو سکے تو لکھ کر یا اشارے سے کرے، اس نیت سے تاکہ فضول باتوں اور اس کی برکت سے گناہ بری باتوں سے ہماری جان چھوٹے، زبان کی احتیاط نصیب ہو جائے۔ اس کی تفصیلات میں بتاتا رہا ہوں جی بابا، کہ قفل مدینہ کس طرح لگتا ہے، انشاءاللہ اعتکاف میں پھر موقع کی مناسبت سے ترکیب ہوگی، کیونکہ یا تو کل سے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا اگر چاند نظر آیا تو، ورنہ پرسوں سے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام عاشقان رسول کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ عز و جل کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله
تعالی علیہ وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا کا وقت ہے. دعا کے آداب میں سے چند یہ بھی ہیں کہ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں. یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، اے صحابہ کرام کے مالک و مولا، اولیاء کاملین کے مالک و مولا، اے امام اعظم کے رب، قریب نواز کے رب، داتا گنج بخش علی حجویری کے رب کریم، اے ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ علیہ کرم کے رب کریم، ہمارے آقا اعلی حضرت کے رب، اے رب کریم، اے ہمارے پیر و مرشد کے مالک و مولا، اے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو دعا کی توفیق عطا کرنے والے، تیرا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں دعا کرنے کی اجتماعی دعا میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اے رب کریم، ماہ رمضان کی آمد ہے. ہم اس ماہ رمضان سے صاف ستھرے پاکیزہ ہو کر ملنا چاہتے ہیں. مولا، نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت نہ پا سکے، زبان کا قفل مدینہ نہ لگ سکا، اعضاء بے قابو ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، نہ قلب قابو میں ہے، نہ اذہان نہ ذہن قابو میں ہے، سوچے منتشر ہیں مولا، اور بس رمضان کی آمد ہے مولا. اے ہمارے اللہ، اے
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کریم، ہم تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے اتنے گناہ بیان کیا کریں گے، تو تو سب جانتا ہے، بس معاف کر دے۔ رجب بھی گزر گیا، شعبان آپ یاری بھی نہ کر سکے، بلکہ وہی جیسا چلتا تھا چلتا ہی چلا گیا۔ سوچتے ہیں مگر ہوتا کچھ نہیں مولا، ہماری کوششیں ناکام، ہمارے تمام معاملات تتر بتر ہو چکے۔ مولا ہمیں سنبھال، ہمیں سنبھال اے رب کریم، ہماری حالت اچھی کر دے، ہمارا ظاہر و باطن ستھرا کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ بس رمضان آنے والا ہے، ہمیں پاک صاف و ستھرا کر دے کہ ہم پاک صاف و ستھرے ہو کر اس عظیم مہینے ماہ رمضان سے سلامتی عافیت کے ساتھ مل جائیں، اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں، اس کی تعظیم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اے مولا ہمیں ہمارا پچھلا رمضان بھی یاد ہے، بہت ارادے کرتے کہ یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، بعد اوقات چند دن رہتی ہے کہ پھر وہی کہ وہی۔ اے اللہ پچھلے سالوں کی طرح کہیں یہ ماہ رمضان بھی غفلت میں نہ گزر جائے۔ اے مولا تو ہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے۔ گزارنے والوں نے رمضان، ہم تو بس غافل ہی رہ جاتے، نہ تراویح دل سے پڑھی جاتی ہے، نہ تلاوت قرآن پاک ہو پاتی ہے، اخلاص کا پتہ چلتا نہیں، طرح طرح کی آفتوں کے گرفتار تیرے بندے حاضر ہیں۔ مولانا اے میرے اللہ بہت کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، بس تو سب جانتا ہے جو کچھ ہمارے ظاہر و باطن میں۔ مولا ہمیں نیک بنا، متقی بنا کہ تیرے اس پیارے مہینے رمضان میں خوب عبادت کر سکے۔ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے۔ شیطان قید کر لیا جائے گا مگر مولا ہماری نفس امارہ آئے بچا لے، تو بچانے والا ہے۔ تجھے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کے رخ روشن کا واسطہ اللہ ہمیں جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم دین کا نور عطا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نزعہ کی سختیوں سے بچا لے۔ اے اللہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کی وہ نعمتیں، رمضان کے وہ انعامات جو بیان ہوئے، رب کریم ہمیں بھی ان سے حصہ عطا فرما، ہمیں اس میں سے حصہ لینے کی سعادت و توفیق عطا کر دے۔ اے رب کریم اے اللہ ہماری غفلت دور کر دے، ہماری غفلت دور کر دے۔ مولا اخلاص نصیب کرنا، اللہ اخلاص نصیب کرنا، دکھاوے سے بچانا، تو بچانا، تو بچانا، تو ہی بچانے والا ہے، بے شک تو ہی بچانے والا ہے۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارے پیارے اسلامی بھائی حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آج شب عرس ہے، رب کریم ان کی تربت پر کرو رحمت نازل فرما، ان کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب اور پروس عطا فرما۔
ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، ہمیں قبر کی وحشت سے بچانا اللہ، محشر کی آزمائش سے بچانا یا اللہ۔ ماہ رمضان کی آمد کا واسطہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دینا، ہم سے پوچھ گچھ مت فرمانا۔ اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں لے کر بیٹھے، کئی ایسے درد مند ہیں کہ رمضان کے روزے ان بیچاروں پر شاق ہے، درد تکلیف میں ہے کہ ہم رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے۔ اے اللہ تو سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، ان کی جملہ بیماریاں دور فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، تنگ دستی دور فرما دے، فراخی عطا فرما۔ اے اللہ سلامتی عطا فرما، جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا، امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، امن دے دے اللہ۔ رمضان کا واسطہ ہمارے ملک کو، بالخصوص ہمارے شہر باب المدینہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردی اور دہشت گردوں سے بچا، مہنگائی سے بچا، امن و سکون عطا فرما دے۔ رمضان کی خوب برکتیں دے اللہ، سحری کی برکتیں دے، افطار کی برکتیں دے، بس ہمارا دل مسجد میں لگا دے اللہ، کرم کر دے، ہم زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں یا اللہ۔ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم دم، اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دم، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے یاور، اے بے کسوں کے یاور، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. قبل اس کے کہ دعا کا اختتام ہو چند مدنی اعلانات سن لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات. امیر اہل سنت کی تحریر کردہ کتاب نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ سے 220 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری سلام الباری کے نے بیان بد نگاہی کی نحوست VCD مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیہ اور آڈیو کیسٹ 30 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ قرآن پاک N126 مکتبۃ المدینہ سے 200 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ CD سافٹ ویئر جس میں قرآن پاک ما ترجمہ و تفسیر سننے پڑھنے اور تلاش کرنے کی سہولت موجود ہے ہدیۃً مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ زکوٰۃ الفطرہ پینا فلیکس بینر بڑی سائز 160 روپے ہدیہ اور چھوٹی سائز 100 روپے ہدیہ پر مکتے پر دستیاب ہے. امیر اہل سنت کی تصنیف فیضان رمضان اردو میں بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ انگلش، عربی، سندھی، ہندی، گجراتی اور بنگلہ میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. یہ کتاب انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. رمضان المبارک میں ہاتھوں ہاتھ استخارہ انشاءاللہ عز و جل صبح 9:30 تا 5 بجے اور رات 8 بجے تا صبح 3:30 بجے تک ہوا کرے گا. جمعہ کے دن استخارہ نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول